أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على باد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں
کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں؟ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان۔ اللہ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں انہیں ایسی خصوصیات عطا کی جو کسی کو نہیں ملی۔ سورہ سعد میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عنایت کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں وہ حکومت عطا کی جو کسی کو نہیں دی۔ جناتوں کے پر حکومت عطا کی، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی دیگیں تیار کیا کرتے تھے، پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا کی جو کسی اور نبی کو نہیں مل پائی۔ حالانکہ کچھ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں کو اللہ کی طرف سے ملنے والے خبر، انفارمیشن کی بنیاد کے پر کچھ باتیں بتائی، وہ کلیتاً نہیں تھی۔ کلیتاً حضرت سلیمان کو دی گئی تھی کہ ایک مرتبہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، وہ منمنانے لگا، اس کے گردن کے پر ہاتھ پھیرا، وہ شانت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لیتے ہو، تو میں جانوروں کے بارے میں بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا، اس سے اتنا ہی کام لو جتنی اس کی طاقت ہے، اور جتنا کام کرے اتنی غذا اسے فراہم کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جانوروں کے پر نظر رکھی جائے، اگر کوئی جانور کا مالک ان کے پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادے ہوئے ہے تو اس کو جرمانہ عائد کیا جائے، اس عمل سے روکا جائے۔ سوچئے کہ اسلام کے اندر جانوروں کے تعلق سے بھی احکامات ہیں، ان کے بارے میں بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی ان کو مکلف بنایا جائے، اور طاقت سے بڑھ کر ان لوگوں کے پر بوجھ نہ لادا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ نے خصوصی طور کے پر ان کی دعا کی برکت سے اعزاز عطا کیا۔ ہر نبی کی جدا جدا خصوصیات، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جدا ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نماز فجر میں حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ دیا، اختیار دے دیا، اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زبان کی تراوٹ مجھے اپنے ہاتھ کے پر محسوس ہوئی۔ جب میں نے اس کے گلے کو پکڑا تو اس کی زبان نکلی اور زبان میرے ہاتھ کے پر لگی، اس تراوٹ کو میں نے محسوس کیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس شیطان کو مدینہ کی گلیوں کے اندر باندھ دیتا تاکہ صبح مدینہ کے بچے اسے دیکھ لیتے، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔
اب سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اللہ نے باقاعدہ آپ کو غلبہ دیا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قید نہیں کیا۔ تو آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے قبضے کے اندر فلاں جن ہے، فلاں شیطان ہے، یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ حقیقی بات یہ ہوتی ہے یہ جناتوں کے شیطانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں نے پیچھے بھی بتا دیا کہ جادوگر کچھ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ دراصل شیطان کے تابع ہوتے ہیں اور بتاتے یہ ہے کہ شیطان ان کے قابو میں ہوا، نہیں، بلکہ بات یہ کہ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد پر، اور اسی کے ذریعے پھر یہ سفلی علم کرتے ہیں اور لوگوں کو حیران و پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے جنات کو تابع کر لیا، یا فلاں جنات ہمارے تابع میں، یا ہم نے اتنے جناتوں کو تابع کیا، سب جھوٹ ہے۔ کوئی چیز دلیل کی بنیاد پر ثابت نہیں، اور کوئی جن یا شیطان کسی انسان کے تابع نہیں آ سکتا، اس کا مطیع فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اور دراصل حقیقت میں یہ جادو کرنے والے اور گندے علم کرنے والے ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد شیطان برے کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور چیز عطا کی، وہ تھا قوت فیصلہ، یعنی کسی بھی قضیے میں، کیس کے اندر بہترین فیصلہ کرنا۔ اور اس کی ایک مثال سورہ انبیاء میں بھی گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر بیان کیا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فیصلے کی قوت عطا کی۔ ایک قضیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا جس کے بارے میں سورہ انبیاء کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک بکری چرانے والے کی بکریاں ایک آدمی کے کھیت میں رات کے وقت گھس جاتی ہیں اور اس کی کھڑی فصل کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جتنا نقصان ہوا تھا اس نقصان کی بھرپائی کے لیے اتنی بکریاں کافی تھیں، تو کہا کہ کھیتی والا اس کی تمام بکریاں لے لے تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے۔ اب یہاں پر فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، ایسا نہیں تھا کہ غلط تھا، صحیح تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ جب یہ وہاں پر آئے تو یہ لوگ واپس جا رہے تھے، اور جو بکریوں والا تھا اس کی پوری بکریاں چونکہ فیصلے کی بنیاد کے پر کھیتی والے کو دینا تھا، چنانچہ یہ بڑا افسودہ خاطی تھا، بڑا پریشان تھا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے اس قضیے کے بارے میں، کیس کے بارے میں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا واپس چلو، میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو، جب تک کھیتی والے کی کھیتی اپنی پہلی کنڈیشن میں نہیں آ جاتی تو ان بکریوں کو کھیتی والا اپنے پاس رکھے، اس کا مالک نہیں بنے گا، اور بکریوں والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فصل کو اسی کنڈیشن کے اندر واپس لے کر آئے، محنت کر کے جو پہلی کنڈیشن تھی، تب تک کے لیے بکریاں کھیتی والی کو دے دی جائے گی اور تمہیں اتنے دن محنت کرنا ہوگا، اور جب تم اس کی فصل کو اس حالت، اس کنڈیشن میں واپس لے کر آ جاؤ گے، تمہیں تمہاری بکریاں مل جائے گی، کھیتی والے کو کھیتی مل جائے گی۔ اب اس فیصلے سے دونوں کا نقصان نہیں تھا، بکری والا جو اپنی بکریوں کے پر ہی اپنا گزران زندگی گزارا کرتا تھا اس کا بھی نقصان نہیں ہوا، اور کھیتی والے کو کھیتی مل گئی۔ ایسے بہت سارے قضیات ہیں جو احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس معاملے میں بہتر فیصلے کی صلاحیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ ہمارے یہاں جو پنچایتی نظام بھی چلتا ہے، گھریلو مسائل جہاں پیش کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان لوگوں کو خاص طور سے ایسے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور پنچ حضرات کی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کے پر گہری نگاہ ہو، ورنہ اگر آپ قرآن و حدیث کو نہیں جانیں گے، کتنی ایسی پنچایتیں ہوتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہیں پنچ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم شریعت نہیں مانیں گے، کہیں پر وہ لوگ کہتے ہیں، فریق میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ میں شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جملہ کتنا سنگین ہے، قرآن کتنے واضح طور پر کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو اللہ کے فیصلے، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کافر ہے۔ گرچہ یہ کفر و کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، لیکن پھر بھی ہے تو کفر، ہمارے لیے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ قضیات، پنچایتی نظام، سب چیزیں قرآن و شریعت کے تابع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن و شریعت کو نہ مانیں اور یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہو تو زندگی کے تمام امور کے اندر آپ کو شریعت کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر یہ جو بات کہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا۔ یہاں علم سے مراد علم نبوت ہے، یعنی باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اس کے علاوہ نبی بھی تھے، اور یہی معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا کہ یہ نبی بھی تھے، بادشاہت بھی ملی، یعنی باپ کے بعد انہوں نے سنگھاسن کو، حکومت کو سنبھالا۔ یہاں اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ بادشاہت کو لے کر خاص طور سے سعودی عرب کو اور حضرت امیر معاویہ وغیرہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ چیز ہی اپنی جگہ غلط ہے۔ اصل مقصود کتاب و سنت کی بالادستی ہے، چاہے آپ خلافت کے ذریعے اسے زندہ رکھیں یا بادشاہت کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے بھی اس کو زندہ رکھا جائے غلط نہیں ہے۔ اگر خلافت میں بھی خلاف شریعت باتیں ہو رہی ہیں تو خلافت کس کام کی؟ آج بہت سارے لوگ خاص طور سے اس بارے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خلافت کی تحریک چلاتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت کی آبیاری، اس کو زندہ کرنا اور اسے عمل میں لانا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک مخصوص ذہنیت کام کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چاہے وہ بادشاہت ہو یا خلافت، اگر اس کے ذریعے قرآن و سنت کی تابع داری ہو رہی ہے تو یہ چیز اللہ کے یہاں محمود ہے۔ بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ میں نے تمہیں انبیاء اور بادشاہ عطا کیے۔ اللہ نے بطور احسان کی ان چاری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ بتائیے اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ بطور احسان کے بنی اسرائیل کو یہ کیوں کہتا کہ میں نے تمہیں انبیاء اور بادشاہ عطا کیے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بادشاہت بری نہیں ہے، تبھی اللہ نے بطور نعمت کے اس چیز کا تذکرہ عطا کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، کیا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جب ان لوگوں کے لیے بادشاہ بنائے تو اس وقت تو بادشاہت زیادہ مؤثر تھی، زیادہ پاورفل تھی اور زیادہ بہتر تھی، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو بادشاہ عطا کیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کے لیے بادشاہت بہتر تھی تو اللہ نے ان لوگوں کو بادشاہت دی، ابھی بھی اگر بادشاہت کے ذریعے وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہو رہی تھی تو کیا برا ہے؟ برائی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت اگر بادشاہت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور اسلام کو قائم کیا جا رہا ہے، آج بھی اگر کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کے ذریعے اسلام کو قائم کرتا ہے تو برا کیا ہے؟ اصل مقصود اسلام کو قائم کرنا ہے اور اسلام کے مطابق لوگوں کو چلانا ہے، اسلام کی بالادستی ہے، تو وہ چیز اپنی جگہ پر محمود ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے۔ یہ وراثت حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، یہاں نبوت کی وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی یا نبوت یہ وراثت کی نہیں ہوتی ہے کہ باپ کے بعد اگر باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی بنے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وراثت سے مراد بادشاہت ہے، یعنی حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی وراثت کو حاصل کیا، بادشاہت کو، اور مال کی وراثت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، یعنی انبیاء کی تمام جائیداد یہ ان کے ورثہ کے درمیان تقسیم نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے درمیان صدقہ کر دی جاتی ہے۔ اس بنیاد کے پر رافضیوں کا بھی رد ہوتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عباس، ان سارے لوگوں کے بارے میں مدعا کھڑا کرتے ہیں،
باغ فدق کا مقدمہ کھڑا کرتے، خیبر کا مقدمہ کھڑا کرتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد تھی جس سے آپ اپنی بیویوں کے اخراجات اور مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب ان لوگوں نے وراثت کے طور کے پر ان چیزوں کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی روایت کو پیش کیا، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث نہیں ہوتی ہے۔ یعنی نبی کا مال میراث کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ اسے صدقہ کر دیا جاتا ہے، غربا اور مساکین کے درمیان، ورثہ کے درمیان اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ نبیوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ جو بات کہی کہ حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے تو یہ بادشاہت کے لیے ہے، نہ مال کے لیے ہے نہ نبوت کے لیے، اس لیے کہ نبوت بھی موروثی چیز نہیں ہے اور نہ نبیوں کا مال موروثی ہوتا ہے کہ اسے ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان اس اعزاز، اس منصب کے پر آنے کے بعد لوگوں سے خطاب کر رہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ یہ اعزاز تھا نبوت کے ساتھ۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بہت سارے فضائل میں سے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہے، یقیناً یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اب چنانچہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور پرند، ان تمام جماعتوں کو تیار کیا گیا، ان کا لشکر تیار کیا گیا اور انہیں الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ اور جب یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ چیونٹیوں کے میدان میں وادی نمل میں پہنچے جہاں پر چیونٹیوں کی آبادیاں تھیں، تو وہاں پر چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو، یعنی لا علمی اور بے شعوری کی بنیاد پر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر چیونٹیوں کی بستیاں ہیں، لہذا وہ ایسا کر بیٹھیں گے۔ اب یہاں چیونٹیوں کے تعلق سے کچھ باتیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے آخر اس مخلوق کا تذکرہ کیسے کیا، ورنہ ہم لوگ تو اپنے کانوں میں چیونٹیوں کی ایک ہلکی سی کراہ یا ایک معمولی سی آواز تک نہیں سن پاتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے سن لیا کہ چیونٹیاں یہاں ان کی بستی ہے اور ان کی لیڈر یہ کام کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تمام چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں کے اندر، گھروں کے اندر داخل ہو جائے۔ چیونٹیوں کے بارے میں حیرت انگیز باتیں، آج جب دنیا ترقی کر گئی تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی طرح چیونٹیاں بھی اپنی کالونیاں، اپنی بستیاں بناتی ہیں، یعنی جس طرح انسان رہتے، اور باقاعدہ ان لوگوں کے درمیان بھی تنازعات، اختلافات ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کورٹ ہوتی ہے اور اس میں جا کر وہ اپنے فیصلے اور اپنے مقدمات کو پیش کرتے ہیں اور ان کے جھگڑوں کو سولو کیا جاتا ہے۔ یہ کالونیاں بناتی ہے۔ دیکھیے حیرت انگیز بات کہ جب یہ گیہوں کا دانہ جمع کرتی ہیں تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں تاکہ دانہ ایک ہی رہے گا، ایک ہی دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس میں کومپلیں نکلنے لگتی ہے، وہ اگنے لگتا ہے، اور جب اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو پھر اس میں سے کومپل نہیں نکلتی اور اس میں سے فصل نہیں پیدا ہوتی۔ اس کے بالمقابل دھنیا وغیرہ جب اس کے دانے کو لے کر آتی ہیں تو اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تب بھی اس میں سے فصل نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں اتنا شعور عطا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، بلکہ اس کے بارے میں محققین نے لکھا کہ انسان جس طرح اپنے مرنے والوں کی تدفین کرتا ہے، ان کا جنازہ لے کر جاتا ہے، چیونٹیاں بھی اپنے مرنے والی چیونٹی کو جنازے کی طرح اٹھا کر لے کر جاتی ہے، ان کی تدفین کرتی ہے۔ ایک معمولی چھوٹی سی مخلوق جو انسان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن دیکھیے کہ اللہ نے ایک عجیب نظام دیا جو انسانوں کی طرح چلا رہے، انسانوں کی طرح رہنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اور ان لوگوں میں باقاعدہ الگ الگ ٹیم ہوتی ہے، یعنی بچوں کی نگہداشت کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مال جمع کرنے کے لیے الگ، اگر دشمنوں نے حملہ کیا ان کی لڑائی کے لیے الگ،
پوری طریقے سے تیاری کی جاتی ہے، جس طرح شہد کی مکھیوں میں ہوتا ہے، وہ بچوں کی پرورش کرنے والی الگ ہوتی ہے اور شہد تیار کرنے والی الگ ہوتی ہے، اور اگر چھتے کے پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنے والی الگ۔ تو اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنا سینس رکھا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سننے کے بعد مسکرائے اور اس کے بعد دعا مانگی۔ اللہ نے اگر ہمیں نعمت عطا کی ہے تو نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ آج ہمارے یہاں عمومی طور کے پر ناشکری پائی جاتی ہے، جہاں آپ کچھ کہنے لگے، ارے یار کاروبار کے اندر پہلے جیسی بات نہیں ہے، پہلے جیسی ترقی نہیں ہو رہی ہے، پہلے جیسا منافع نہیں ہے، پہلے جیسا تیجا نہیں ہے، بڑا مندہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور کے پر شکایتیں ہوتی ہیں، جبکہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا اللہ نے جو کچھ نوازا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ تکالیف کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ تو شکر گزاری کی راہ اختیار کی جائے، ناشکری نہیں۔ ناشکری جو ملی ہوئی نعمت ہے اسے بھی چھین لیتی ہے، اور شکر گزاری ملی ہوئی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس پر بہت دھیان دینا چاہیے۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں، وہ شکر گزار بندوں کی قدر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا صحیح طور کے پر شکر ادا کر سکوں۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی سکھایا تھا، یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں تمہیں ایک کلمہ سکھاتا ہوں، کسی فرض نماز کے بعد اسے نہ چھوڑنا، ہر فرض نماز کے بعد اسے برابر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ مسلم کی روایت میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میرے پروردگار مجھے تیرے ذکر کے پر مدد دے، میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہ کا ذکر شریعت کے مطابق عمل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار تمام چیزوں کو شامل ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار وظائف ہو، یا شریعت کے مطابق چلنا ہو، ان تمام چیزوں کے اندر میری مدد فرما۔ علی شکری کا، اور تیرے شکر کے پر کہ میں تیرا شکریہ بہتر انداز میں کر سکوں، وحسن عبادتی، اور میری عبادت کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ عبادت حسین کب ہوگی؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، جب اس کا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب اس کی عبادت جو کر رہا ہے اس میں اس کی کمائی، اس کی غذا حلال کی ہو، یہ تمام چیزیں جب ہوگی تو اس کی عبادت حقیقت میں اللہ کے یہاں حسین بنے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کی برائی نہیں ہوگی۔ وعلی والدیہ، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کے پر کی، وان اعمل صالحا ترضی، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں کے اندر شامل کر لے۔ اب آگے ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ کسی خاص مسئلے کے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام چیزوں کو جمع کیا، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، پرندے ہو، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد وہ پرندوں کے اندر چھان بین کرنے لگے تو دیکھا کہ ہدہد غائب تھا، تو کہا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یا وہ غائب ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادب کے پیرائے میں کہا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ غائب ہے، بلکہ یہ کہا شاید مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یا وہ غائب ہے۔ تو جملوں کے اندر احتیاط ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ممکن ہے، اسی لیے کہا کہ یہ کہا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ام کان من الغائبین، یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں موجود نہ ہو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے جملوں کی ادائیگی کا۔ اگر وہ یہاں پر نہیں ہے اور غائب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، بہت سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل لے کر آئے غیر حاضر ہونے کی۔ یہاں ایک بڑا اہم مدعا یہ بھی ہے، ہمارے یہاں بھی عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے جہاں مسائل آتے ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے کتنی منڈیاں جمع ہوتی ہیں، کتنے لوگ وہاں پر اتفاق رائے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کاروبار میں
جب یہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ ہاں اس فیصلے کے پر عمل ہونا چاہیے، پہلی بات تو لوگ جمع نہیں ہوتے، دوسری بات جب فیصلہ ہوتا ہے تو بنکروں کے درمیان دیکھ لیجئے کتنا اتفاق ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی نہیں تو کہاں سے ہمارے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ تمام چیزوں کے اندر ضروری ہے۔ حضرت سلیمان نے اسی میٹنگ کی اہمیت کو جتایا کہ جب یہاں تمام لوگوں کا موجود ہونا ضروری تھا تو وہ غائب کیوں ہوا؟ حاضری ضروری تھی تو اسے حاضر ہونا تھا، غائب نہیں ہونا تھا۔ اگر کوئی واقعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ بغیر عذروں کے یا چھوٹی موٹی بات کی بنیاد پر غیر حاضر ہوا ہے تو پھر اسے سزا بہت سخت ملے گی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، ہدہد چلا آیا اور آنے کے بعد کیا کہنے لگا؟ احطت بما لم تحط بی، سلیمان میں نے اس چیز کا احاطہ کیا جسے آپ اپنے احاطے میں، اپنے علم میں نہیں لا پائے۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ سلیمان تم عالم الغیب نہیں ہو، اس لیے کہ جو خبر میں لایا ہوں وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہارے احاطے کے اندر نہیں آتی۔ یہ نبیوں کے تعلق سے پرندہ کہہ رہا ہے، ایک پرندے کا عقیدہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، ورنہ یہ کیوں کہتا میں نے اس چیز کا احاطہ کیا، وہ خبر لے کر آئے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا کی ایک سچی خبر تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ سبا جو ملک یمن کی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور یہ یمن کی جو راجدھانی ہے سنا، اس سے 55 کلومیٹر کے فاصلے کے پر یہ لوگ آباد تھے۔ تو وہاں کی خبر لے کر آیا۔ خبر کیا تھی؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ایک عورت ان لوگوں کے پر حکومت کر رہی ہے، بادشاہت کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے تمام چیزیں عطا کی گئی، یعنی حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے سب ہیں، بہترین دماغ، بہترین انتظام، بہترین فوجی، جج کا ضرورت پڑے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو، ڈیفینس سسٹم انتہائی بہترین، اور ملکوں کو چلانے کا طریقہ کار انتہائی شاندار، تمام چیزیں ان لوگوں کو عطا کی گئی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور خاص بات اس کے پاس ایک بہت عظیم الشان تخت بھی ہے۔ لیکن یہ تو کیفیت بیان کر دی، ظاہری چیز جس کے پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے عقیدے کے پر بھی خبر دی۔ ایک پرندے کو بھی اگر اللہ قوت گویائی دے جسے انسان سمجھ سکتے ہیں، وہ توحید کی گواہی دے گا، اور اس پرندے نے، ہدہد نے، اسی توحید کی گواہی دی۔ کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی پوری قوم کو اس حالت میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے، یعنی وہ سوریہ دیوتا کو اپنا معبود مانتے ہیں، سورج کو دیوتا تسلیم کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، یعنی وہ جو شرک کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے نزدیک بہت اچھا بن گیا ہے۔ شیطان کسی بھی گناہ کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان اسے قبول کرتا ہے، ورنہ شرک اتنا گھناؤنا ہے کہ انسان اسے قبول ہی نہیں کر سکتا، لیکن اسے مزین کیا جاتا ہے، اچھی پیکنگ، لذت، ظاہری شان و شوکت، ان تمام چیزوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت کے پر نہیں آ رہے ہیں، شیطان نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ تقریر کر رہا ہے سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہے۔ اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہدہد کا بیان تھا جو توحید کے پر تھا، یعنی اس نے ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے پر بھی نظر ڈالی جو عقیدے سے جڑی ہوئی تھی۔ تو ہمیں بھی اگر کسی بستی کے پر نظر ڈالنا ہے، کسی علاقے پر، تو ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ اصل چیز ان کا عقیدہ، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں گہری نظر رکھنا چاہیے۔ یہی ہماری نجات کے لیے اہم مدعا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، تحقیق کرنا چاہی، خط لکھا، اور خط کا جواب کیا آیا، کچھ تفاصیل اور بھی ہے، اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ تمام تر تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ پروردگار ہمیں اس واقعے کی روشنی میں توحید کا شکر گزاری کا جو درس مل رہا ہے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کا شکر گزار بندہ بنائے اور اس کی توحید کے پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔